السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن خان۔ مسلمان اور عدالتی نظام سمرقند سے طویل سفر طے کرنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سبق سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا تھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہدیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مغلوب کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرمانروا عمر بن عبد العزیز کے نام لکھا تھا۔ عمر بن عبد العزیز کے نام۔ دمشق کے لوگوں نے شہنشاہ وقت کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جہاں انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گاڑا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا واپسی اسی راستے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا، میں نے تم سے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم وقت عمر بن عبد العزیز کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مطلب اتنا بڑا حکمران، سلطنت عثمانیہ کا مالک، سلطنت عثمانیہ کا ایک حکمران، اور اس کے گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور ابھی کے وقت کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ آپ سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی جو کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا، وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کروایا اور خط عمر بن عبد العزیز کو سپرد کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز نے خط پڑھ کر اس خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبد العزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عمل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری مایوس اور افسردہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ ان کے پاس تھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ وہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند کے پاس پہنچے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ کے لشکر نے بغیر کسی پیشگی اطلاع ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں قبول اسلام کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ اپچار کا موقع دیا، بلکہ سیدھا ہم پر حملہ کر دیا۔ قاضی نے حاکم کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ حاکم نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا۔ اس کے قریب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے، تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے حاکم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ حاکم نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے عرض کر دیا ہے، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو اور اس کے بعد تو عدالت کا کوئی کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو عدل انصاف کی وجہ سے ہی بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی کی وجہ سے۔
میری یہ عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بیمہ اپنے بیوی بچوں کی اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی سرحدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے۔ اور اگر دوبارہ ادھر آنا ہو بھی تو بغیر کسی پیشگی اطلاع دعوت کے 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آئے گا۔ پادری جو کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہ ناقابل یقین تھا اس کے لیے۔ مطلب چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ سمرقند نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور اور مغلوب قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار ہے کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کریں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحد کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی الامین کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمانوں سے مسلمانوں کو کوئی امان نہیں ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے من کا ایک شعر میں سنانا یہاں پر پسند کروں گا۔ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ ایک گردوں تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا گوش محبت میں کچل ڈالا، تو نے پاؤں میں تاج سردارا۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ اسلام میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے۔ ایک عدل انصاف کے فیصلے سے ایک پورا ملک اسلام کی قبول کیا، اس نے اسلام کی راہ پر چل پڑے۔ سو ہمیں ہر معاملات میں عدل انصاف کو قائم رکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد محسن خان کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔